أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آج ہم سورہ البقرہ پارٹ نمبر 2 کا 22واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امت مسلمہ کو منصب امامت پہ فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی آمیزشوں سے پاک شریعت دینے کا فیصلہ کیا، اور اب اس کو شریعت دی جا رہی ہے پچھلے رکوعوں سے۔ تو اس رکوع میں بھی اسی نئی شریعت کے حوالے سے کچھ تعلیمات ہیں، اور پچھلی شریعتوں میں جو اس کے علماء نے اور اس کے پیروکاروں نے جو آمیزشیں کر دی تھیں، اور وہ حقیقی دینداری ترک کر چکے تھے اور حقیقی نیکی کو چھوڑ کر ظاہری چند رسومات تک محدود ہو گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں یہاں واضح کی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں شریعت کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے نیکی، ٹھیک ہے، کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اصل دینداری کو چھوڑ کر اور اصولی چیزوں کو چھوڑ کر بعض فروعی چیزوں پر زور دینے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو روح کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور جسم کے اوپر زور دینا شروع کر دیا تھا، ظاہر پرست ہو گئے تھے، اور مشرق اور مغرب کی سمت کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اس کے مقابلے میں شریعت کے جو دوسرے احکامات تھے، پیغمبر کو تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تمام زندگی کے شعبوں میں اطاعت کرنا، اس کو ترک کر کے صرف چند چیزوں کے اوپر انہوں نے زور دینا شروع کر دیا تھا۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تصور کے اوپر تنقید کیے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ شریعت میں آمیزش ہو گئی تھی، تو اس آمیزش کو اللہ تعالیٰ کیسے پاک اور صاف کر کے مسلمانوں کو شریعت دے رہے ہیں، اور نیکی کا جو صحیح تصور ہے وہ ان کو دے رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، یہ تو نیکی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کے اوپر آپ زور دینے شروع کر دیں، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو آدمی ایمان لے کر آئے اللہ پر، یعنی نیکی اس آدمی کی نیکی ہے صحیح طور پر جو سب سے پہلے تو اللہ کو مانے۔ تم مشرق اور مغرب کے اوپر تو زور دے رہے ہو، لیکن تمہارا اللہ کے اوپر کتنا ایمان ہے؟ جس اللہ نے نیا پیغمبر بھیجا ہے اس کو مان نہیں رہے، لیکن اسی پیغمبر کے اوپر مشرق اور مغرب کے قبلے بنانے کے اوپر بڑا زور دے رہے ہو، تو یہ تمہاری کون سی دینداری ہے؟ تو صحیح اور اصل دینداری تو یہ تھی کہ پیغمبر کو مانتے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جس چیز کو بھی وہ قبلہ، جس سمت کو بھی وہ قبلہ قرار دیں بنائیں، اس کو مان لیتے۔ صحیح دینداری تو یہ ہے۔ اور من آمن باللہ، جس نے ایمان لایا اللہ کے اوپر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور تمام پیغمبروں پر بغیر کسی فرق اور امتیاز کے۔ تو یہ جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی چیزیں بیان کی ہیں، ان تمام چیزوں میں ان سابقہ مذہبوں نے آمیزشیں کر دی تھی، اور ان کو جو اصل روح سے ہٹا دیا تھا، اللہ کے اوپر ان کا خالص ایمان نہیں رہا تھا، آخرت کے دن کو بھی وہ ٹھیک طور پر نہیں مانتے تھے جیسا کہ ماننا چاہیے، شفاعتوں کا، غلط شفاعتوں کا تصور ان کے ہاں عام ہو گیا تھا، اور فرشتوں کے حوالے سے بھی جو تصورات ہم اوپر پڑھ آئے ہیں کہ جبریل کے ساتھ وہ بغض رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور کتاب کو بھی بعض کتابوں کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے، قرآن مجید کو نہیں مان رہے تھے، نبیوں کو بھی بعض کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کے زندگی میں ہے شریعت کے حوالے سے، وہ انسان کا ایمان درست ہونا چاہیے۔ دوسرا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب ایمان کے بعد جو اس کے نتیجے ہیں تو انسان کی زندگی میں نظر آنے لگتے ہیں،
وہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے نتیجہ یہ بیان کیا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ شخص دے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت انسان کے اندر شدید ہے، ٹھیک ہے، باوجود مال کی محبت کے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، تو یہ ایمان ہے۔ ذوی القربہ، یہ مال کس کو دے؟ رشتہ داروں کو، والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ تو ظاہر ہے کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو حقوق ہیں، یعنی دینے کے حوالے سے، خاص طور پر انفاق کے حوالے سے، وہ سب سے پہلے رشتہ دار ہیں۔ ماں باپ تو ظاہر ہے ان کی کفالت انسان کے اوپر ذمہ داری ہے، باقی رشتہ داروں کو سب سے پہلے انفاق میں ترجیح دے، پھر یتیموں کو، ٹھیک ہے، جو بے سہارا ہیں، اور مسکینوں کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے، وابن السبیل، مسافر کو مسافر کی حیثیت سے دیا جانا چاہیے، اگرچہ وہ صاحب استطاعت ہی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ الگ سے ذکر کیا ہے، اور اس کو اس کا مستحق قرار دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے اس کو تو اس کو بھی مال دیا جا سکتا ہے۔ والسائلین، اور جو سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی، ٹھیک ہے، حالانکہ سائلین بھی مسکینوں میں شامل ہیں ظاہر ہے، لیکن قرآن مجید نے الگ سے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی آدمی سوال کرنے پر اتر آتا ہے اور سوال کر دیتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو یعنی دینا چاہیے۔ یہ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے۔ آپ اگر اس کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو آدمی اپنی عزت کو داؤ پر لگا کے سوال کر رہا ہے ظاہر ہے، تو اس کو آپ اگر دے دیتے ہیں تو یہ بھی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کو آزاد کر دینے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں بھی یہ الفاظ بولے ہیں کہ گردنوں کو آزاد کرواؤ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے غلاموں کو آزاد کرواؤ۔ غلامی کا دور تھا ظاہر ہے، تو قرآن مجید نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسلام نے غلاموں کی شروعات نہیں کی، اس زمانے میں یہ غلامی کا رواج تھا، ساری دنیا میں تھا، اور دنیا اس پہ اب تک متفق نہیں ہو سکی تھی کہ غلامی کو ختم کیا جائے، تو اسلام بھی یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا تھا ظاہر ہے۔ تو اس لیے البتہ اسلام نے یہ یعنی راہ نکالی کہ ان کے حالات کو بہتر کیا جائے۔ تو اپنے انفاق کے یعنی باب میں قرآن مجید نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ پیسہ رکھا جائے اور خرچ کیا جائے، غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے، یا جو غلام پیسے دے کر آزادی حاصل کرنا چاہیں تو ان سے پیسے لے کر ان کو آزاد کیا جائے، اس پہ بھی یعنی پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتا ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے، نماز کو۔ اب یہ ایمانیات کے بعد جو نتائج ہیں اس میں ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ عبادت کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، وہ آتا الزکوٰۃ، اور دیتا ہے زکوٰۃ۔ تو اصل نیکی یہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین ان ساری چیزوں سے ہٹ گئے تھے، یا تو تبدیلیاں کر دی تھیں، ترمیمیں کر دی تھیں، ان کی عبادت بھی وہ خالص عبادت نہیں رہی تھی، اور اس میں وہ روح بھی نہیں رہا تھا۔ تو لہذا قرآن مجید نے اب یہ ان کے سامنے واضح کر دیا کہ جو نیکی ہے حقیقی وہ کیا ہے۔ اور آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، جو پورا کرتے ہیں اپنے عہدوں کو، پورا کرنے والے ہیں اپنے عہدوں کو۔ تو انسان کی ساری زندگی عہدوں سے جڑی ہوئی ہے، عہدوں کے اوپر ہی چل رہی ہے۔ ہمارے رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں وہ بھی عہد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار کے جو تعلقات ہیں وہ بھی عہد کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں، دوستیاں، تعلقات، ساروں کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو ان کے پیچھے عہد کار فرما ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بڑے جامع الفاظ ارشاد فرمائے کہ وہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اذا عاہدوا، جب بھی وہ عہد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع تعبیر ہے جو تمام زندگی کے شعبوں کو محیط ہے۔ والصابرین فی البأساء، اور نیکی کیا ہے کہ صبر کرنے والے ہیں تین حالتوں میں، ٹھیک ہے،
اب ظاہر ہے کہ آدمی جب یہ رشتے نبھاتا ہے اور عہدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بڑے مشکل حالات بھی پیش آ سکتے ہیں. تو ان مشکل حالات میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ صبر کرنا چاہیے. تو صابرین کے لیے بڑی یعنی خوشخبری یہاں پہ موجود ہے. کون سے حالات میں صبر کرنا ہے؟ ایک تو فی البأساء، فقر و فاقہ کی حالت میں، تنگ دستی ہو، کھانے پینے کے لیے نہ ہو، مالی طور پر انسان مشکلات کا شکار ہو، اس حالت میں بھی صبر کرنا چاہیے، تمام تعلقات کو نبھانا چاہیے، دین پر قائم رہنا چاہیے. وَالضَّرَّاءِ، اور اگر جسمانی تکلیف پہنچ جائے مثال کے طور پر کسی بھی نوعیت کی، تو اس حالت میں بھی انسان ظاہر ہے کہ صبر اختیار کرنا چاہیے. وحین الباس، اور جنگ کے وقت بھی. یہ تینوں شعبے انسان کے یعنی دینداری کو آزماتے ہیں، مشکل میں ڈال دیتے ہیں. تو ان تینوں حالتوں میں جو کوئی صبر کرتا ہے یہ بھی بڑی نیکی ہے، اصل نیکی ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے عمل سے ان تمام چیزوں کو سچا ثابت کر دکھایا جو بھی انہوں نے ایمان کے دعوے کیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں متقی، پرہیزگار. تو صرف چند رسومات کے اوپر زور دینے سے آپ متقی نہیں بن جاتے، بلکہ دین کے تمام تعلیمات کو اپنی روح کے ساتھ عمل کرنے سے ہی آپ متقی بنتے ہیں. تو یہ اب نئی شریعت کے بنیادی احکام ہیں. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں ظاہر ہے کہ سب سے جو اہم چیزیں ہیں وہ ایک ہے جان کی حرمت، دوسری ہے مال کی حرمت. اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص. قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. فی القتلى، قتلوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، قتلوں کے بارے میں یا قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا ہے. مسلم معاشرے کے اوپر اور اسلامی حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے قتل کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ لینا چاہیے. اگرچہ اختیار ظاہر ہے کہ مقتول کے وارثوں کو ہوتا ہے کہ اگر وہ قتل کا بدلہ قتل لینا چاہیں تو قتل کا بدلہ قتل بھی لے سکتے ہیں، اور اگر خون بہا لینا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اسلامی حکومت اور معاشرے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہیں قصاص کا بندوبست اور انتظام رکھنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا. یہاں پہ اسلام عظیم مساوات کا درس دے رہا ہے کہ یعنی جان کی حرمت کے لحاظ سے تمام انسان برابر ہیں، اور اس لحاظ سے ان کے درمیان فرق کرنا جاہلی رسمیں ہیں. مکے کے مشرکین ایسا کرتے تھے، یہودی بھی ایسا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا، ایک غریب قبیلے کا آدمی بڑے آدمی کو قتل کر دیتا تھا، تو بڑے آدمی کا جو قبیلہ ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارا جو مقتول ہے وہ 10 انسانوں کے برابر ہے، لہذا ہم تمہارے غریبوں کو 10 کو ماریں گے، 100 کو ماریں گے. اس طریقے سے یہ یعنی غیر مساویانہ تصورات آ گئے تھے، اعمال آ گئے تھے. اس کی درست کی قرآن مجید یہاں فرما رہا ہے سارے انسان برابر ہیں. تو اگر آزاد کوئی قتل کرتا ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، دوسروں کو نہیں. غلام کرتا ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ غلام آزاد کو قتل کرتا ہے تو آزاد کہے کہ جی ہم اس کو اس کے بدلے آزاد کو قتل کریں گے، غلام کو قتل نہیں کریں گے. یا مرد عورت کو قتل کر دے تو بدلے میں عورت کو قتل کیا جانا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے، اور تمام انسان اس لحاظ سے برابر ہے. یہ قرآن مجید کا عظیم مساوات کا تصور ہے جہاں تک انسان ذات ابھی تک بھی شاید نہیں پہنچ سکی ہے، اور اس زمانے میں تو تھی نہیں. تو قرآن مجید نے اس کی بھی اصلاح فرما لی. اب اس قصاص کے حوالے سے ایک اور آپشن کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ چیز معاف کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی معاف کر دے، قصاص تو معاف بھی کر سکتا ہے، یہ حق جو ہے وارثوں کو حاصل ہے.
مقتول کے وارثوں کو حاصل ہے. اگر معاف کرنا چاہیں اللہ کی رضا کی خاطر تو یہ بھی آپشن ان کے پاس ہے. فاتباع بالمعروف، لیکن اس میں معاف کرنے کے بعد معروف کے مطابق اتباع کیا جائے، معروف کا اتباع کیا جائے. ٹھیک ہے. اور وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادائیگی کی جائے مال کی اچھے طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا بھائی یعنی مقتول کا وارث آپ کو معاف کر دیتا ہے، قاتل کو معاف کر دیتا ہے، تو آپ پھر جو ہے وہ ڈنڈی مار دیں، اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیں. آپ کو خون بہا ٹھیک ٹھیک ادا کرنا چاہیے. یعنی اب اس نے معاف کر دیا تو آپ دیت میں جو ہے نا وہ بیکار مال اس کو دے دیں. پرانے زمانے میں دیت جو دی جاتی تھی پیسوں میں نہیں دی جاتی تھی، کرنسی میں نہیں دی جاتی تھی، بلکہ مال کے ذریعے سے دی جاتی تھی، جانوروں کے ذریعے سے دی جاتی تھی. تو آپ اس میں یہ ڈنڈی نہ مانیں گے کہ کمزور مال اور لو کوالٹی والا مال ضرورت میں نہ ہو جو آپ کے وہ آپ دے دیں. نہیں، اب ایک آدمی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، معاف کر دیا ہے، تو آپ بھی احسان کے ساتھ خون بہاگی ادائیگی خوشی کے ساتھ رضا کے ساتھ کر دیں، معروف طریقے کے مطابق جو دستور تھا یعنی دیت کی ادا کرنے کا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے. کیونکہ یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے کھول کے تمہیں دے دیا کہ معافی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، دیت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. اگر قصاص سے صرف بدلے کی صورت میں ہوتا تو بڑی مشکل ہو جاتی. فمن اعتدی بعد ذلک، پھر اگر کسی شخص نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی مثال کے طور پر مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ فی الحال کے لیے تو دیت لے لیں، لیکن ذہن میں پلان یہ رکھیں کہ دیت فی الحال لے لیتے ہیں، بعد میں ہم خون کا بدلہ بھی لے لیں گے، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا غلط ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ٹھیک ہے اے عقل والو، تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو. اب قرآن مجید نے یہ فلسفہ بیان کیا کہ قصاص کے پیچھے زندگی ہے. ایک آدمی ظاہر ہے کہ مر تو جاتا ہے قصاص میں، قتل کے بدلے میں قتل تو ہو جاتا ہے، لیکن باقی معاشرے کی لوگوں کو زندگی مل جاتی ہے. کوئی آئندہ ہمت نہیں کرے گا دوسرے کو قتل کرنے کی. اگر نہیں قتل کیا جائے گا یا سزا نہیں دی جائے گی یا خون بہا نہیں لیا جائے گا تو لوگ اس کے اوپر بڑے جری ہو جائیں گے، معاشرے میں قتل عام ہو جائے گا. تو قصاص میں مالی قصاص ہو یا جانی قصاص ہو، دونوں میں معاشرے کے لیے یعنی زندگی ہے. قرآن مجید یہ بات کن کے لیے بیان فرما رہے ہیں؟ عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ عقل پرست لوگ ہی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ کیا جسمانی سزا کا طریقہ ہے اسلام کا، یہ تو یعنی بڑی وحشت ناک سزا ہے، اور اس سے ایک تو آدمی مر گیا ہے اب دوسرا بھی مر جائے گا. تو عقل والوں کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر تم اچھے طریقے سے غور کرو اس معاملے کے اوپر تو آپ کے سامنے کئی حقیقتیں کھل جائیں گی کہ اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. قتل تو آدمی ہو جائے گا بدلے میں لیکن باقی معاشرے کے لوگوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، ورنہ قتل عام ہو جائے گا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جانی حرمت کے بعد اب مال کی حرمت کا ذکر ہو رہا ہے. اور مال کی حرمت میں ظاہر ہے کہ سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ تمام لوگوں کے مالی حقوق محفوظ ہو جائیں. تو اس حوالے سے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر کہ جب آئے تم میں سے کسی کے پاس موت کا ٹائم آ جائے، مرنے والا وہ آدمی، اور ان ترک خیرہ، اگر وہ چھوڑے مال اپنے پیچھے، خیر مال کو بولتے ہیں. الوصیت، کیا فرض کی گئی ہے؟ وصیت. للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق جو دستور میں اس زمانے میں رائج تھا. اب معاشرہ اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، مستحکم نہیں ہوا تھا، لہذا قرآن مجید نے وراثت کا یہ ابتدائی قانون دیا. جب تک کہ معاشرہ اور مضبوط ہو پھر اس کے بعد قرآن مجید نے آگے چل کے جیسے سورہ نساء میں تفصیلی وراثت کے احکامات دیے ہیں. یہ ابتدائی دور کا حکم ہے، عبوری دور کا حکم ہے، یعنی تاکہ لوگوں کے جو مالی حقوق ہیں وہ محفوظ ہو سکیں. کوئی بھی آدمی مر رہا ہو اور پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو اس کو وصیت کرنی چاہیے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کہ ان کو یہ حصے دیے جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی مالی حقوق سے محروم نہ رہ جائے.
تو ये इब्तिदाई हुक्म था। उसके बाद सूरह निसा में तफसीली अहकामात वरासत के आ गए हैं। अब ज़ाहिर है किसी के लिए भी वसीयत जायज़ नहीं है आम तौर पर, ख़ास ख़ास दायरे के मखसूस दायरे के अंदर उसकी भी इजाज़त दी गई है। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये जो वसीयत का तरीका है, मरने से पहले आदमी अपने रिश्तेदारों के लिए, वालिदैन के लिए वसीयत करे माल की, ये हक है परहेजगारों के ऊपर। एक तो जो परहेजगार अपने आप को कहते हैं या परहेजगार बनना चाहते हैं, तो वो इसका लिहाज करें और ये जरूरी समझ के करें, लाजिम है। फमन बद्दलहू, अब इसके हवाले से कुछ खतरे भी दायरे पेश आ सकते थे कि कोई आदमी वसीयत को बदल दे बाद में, तो उसके हवाले से कुरान मजीद ने तालीम दे दी है। फमन बद्दलहू, जिस किसी ने भी बदला उसको, वसीयत को, बाद मा समिअहू, इसके बाद के सुना उसको, यानी वसीयत के सुनने के बाद गवाहों ने, जिनको वसीयत की गई, उन्होंने बदल दिया वसीयत को, फइन्नमा इस्मुहु अलल लदीन युबद्दिलून, तो उसके बदलने का गुनाह उनके ऊपर है जिन्होंने उसको बदला, वसीयत करने वाले के ऊपर नहीं है। वो तो मर गया, चला गया, वसीयत सही की उसने, लेकिन बाद में लोगों ने लालच में आके, मफादात की वजह से, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने की वजह से, या किसी भी वजह से बदल दी, तो जाहिर है कि अब उनका उसकी तब्दीली का वबाल इनके ऊपर होगा जिन्होंने तब्दील किया। इन अल्लाह समीउन अलीम, अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, तब्दीली करने से पहले सोच लो कि तुम्हारा किस हस्ती के साथ वास्ता है। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तुमने अगर बदल दिया तो तुम्हारा वास्ता इस हस्ती के साथ है, तुम कहीं नहीं भाग जाओगे, वो जरूर तुम्हें इसका बदला, जजा, सजा देगा। और अब एक और बात इस हवाले से इरशाद फरमा रही जा रही है कि फमन खाफ मिन मूसिन, किसी को अगर डर हो, गुमान हो कि वसीयत करने वाला जनफन, यानी जुल्म करेगा, और इसमन या अख्तल्फी करेगा किसी की, अगर गवाहों को यानी शक हो ये जो वसीयत करने वाला है, इसकी तरफ से कोई ज्यादती होगी, हक तलफी की जाएगी, किसी को ज्यादा दिया जाएगा, किसी को कम दिया जाएगा मिसाल के तौर पर, या किसी को महरूम किया जाएगा, तो अब कुरान मजीद कह रहा है कि गवाहों का काम क्या है, फ़अस्लह बैनहुम, तो गवाहों का काम है कि उनके दरमियान सुलह करवाएं, यानी जो वारिस हैं उनको बिठा के बात को समझाएं, या वसीयत करने वाले को समझाएं, यानी इस्लाह की कोई राह निकालें, और गलत गलत वसीयत करने से या गलत वसीयत के ऊपर अमल होने से बहरहाल बचाने का पूरा पूरा जोर लगाएं, पूरी पूरी कोशिश करें। फला इस्मा अलई, तो यानी वसीयत में जो जुल्म किया गया है या किसी की हक तलफी की गई है, किसी को महरूम किया गया है, अगर उस वसीयत में तब्दीली कर देते हैं, ठीक है, वसीयत करने वाले ने वसीयत की, ठीक है, और इसलाह की तजवीज को भी तस्लीम नहीं किया, चला गया, तो अब वारिस बायमी मशवरे के साथ उस वसीयत को तब्दील कर सकते हैं, ताकि जो जुल्म किया गया है, हक तलफी की गई है, वो ना हो सके। तो उसका बयान हो रहा है, तो ऐसी तब्दीली के ऊपर कोई गुनाह नहीं है। बाकी गलत तब्दीली जो की जाएगी वसीयत में, तो उसके ऊपर जाहिर है कि गुनाह है। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। तो ये इस रुकू की तालीमात थी जो हमने पढ़ी, शरीयत के अहकामात तफसील के साथ दिए जा रहे हैं, और इस रुकू में जो शरीयत के अहकाम आए थे वो बड़े अहम अहकामात थे। सबसे पहले तो हकीकी नेकी का तस्वुर कुरान मजीद ने वाजे किया, हकीकी नेकी किसे कहते हैं, उसके बाद फिर उसके जो नताइज हैं वो अल्लाह ताला ने बयान कर दिए, और इंसानी जान की हुर्मत, उसकी अहमियत, और इंसानी माल के हवाले से जो लोगों के हुकूक हैं माली, वो बयान कर दिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपको इन तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। यहाँ पे हमारा आज का जो तर्जुमा है वो ख़त्म हुआ। जी जुनेद, ठीक है जुनेद, आप अनम्यूट करता हूँ मैं आपको, और फिर आप सवाल कर सकते हैं। जी अब आप अनम्यूट करें और सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जो पीछे खर्च करने वाली आयत थी जिसमें खर्च करने का हुक्म दिया गया है, उसमें यतामा और मसाकिन को सिंगल आउट किया गया है। जी यतामा और मसाकिन में क्या फर्क है, थोड़ा वाज़ेह कर दें।
यतीम तो बेसहारा, जैसे मैंने कहा, जिसका वालिद साहब फौत हो गया हो, यानी जो माशी कफालत करता था उसकी वो चला गया, जाहिर है, तो अब ये यतीम हो गया है, جی बेसहारा हो गया है। और मिस्कीन जो है, मिस्कीन उस आदमी को कहते हैं कि जिसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वसाइल नाकाफी हो। ये रोटी, कपड़ा, मकान, ये جی तीन बुनियादी ज़रूरतें हैं। तीनों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, फिर भी तंगी के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, और उसको जाहिर है कि मदद की जरूरत है ताकि صحیح इज्जत भरी जिंदगी गुजार सके। तो ये लोग मिस्कीन है, ऐसे लोगों की भी جی माशी मदद करनी चाहिए। ये बड़ा नेकी का काम है। कुरान मजीद ने कहा है कि यही नेकी है, असल नेकी ये है। सिर्फ लोगों को جی मशरिक और मगरिब की सिमतों में फंसा देना, ज़ाहिरी रसूमात के ऊपर तवज्जो कराना, ये सही नहीं है। ठीक है। جی تھینک یو سر जी अदीब बरीरा, आप सवाल कर सकती हैं, अनम्यूट करें। السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। سر जी مطلب اسلام جو ہے وہ سیلف اسٹیم پر بھی بات کرتا ہے نا. اب جہاں ایک جگہ پر قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں اور जी خود سے آبزرو کر کے کریں، تو जी جب اگر کوئی سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں آ جاتے ہیں، قرآن پاک ان کو کیا ایڈوائز کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے فرسٹ جو پرائیورٹی ہے وہ ان کے لیے کیا ہے؟ وہ لوگوں سے سوال کریں جا کر. سیلف اسٹیم کے بارے میں قرآن کیا सवाल کہتا ہے तो اور हम ان जाहिर को है किस कि नज़र से देखते हैं؟ सवाल करना तो मना किया गया है, रोका गया है, सवाल ना किया जाए। ठीक है। और इसको आदत नहीं बनानी चाहिए, लेकिन इंसान बसा औकात मजबूर हो जाता है, ऐसी हालतों में आ जाता है। वो मैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते जब तक कि उन हालात से गुजरे नहीं। तो जाहिर है अगर आदमी कोई सवाल कर रहा है ना, तो जाहिर है वो अपनी इज्जत दांव पे लगा के कर रहा है, अपनी अना को बेच के कर रहा है, जाहिर है। तो ऐसे आदमी के नीयत के ऊपर और उसकी असल हकीकत के ऊपर तहकीक करने के बजाय दे देना चाहिए, आपको अजर और सवाब मिल गया। अगर उसने गलत सवाल किया है और उसका धंधा है, प्रोफेशन है, तो फिर वो जाने, अल्लाह जाने, क़यामत के दिन उससे अल्लाह ताला हिसाब लेगा। बाकी सफ़ेद पोश अगर ज़रूरत के वक्त सवाल कर देता है तो करने की इजाज़त है, ज़ाहिर है। और कुरान मजीद ने यही हमें सिखाया है। बहुत सारी आयतें हैं, सिर्फ ये नहीं है, आगे भी हम पढ़ेंगे कि अगर तुम्हारे पास साइल को देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो भी कौले मारूफ कहो, अच्छा बोल बोल कर रुखसत करो, और उसको जो है ना वो झड़क कर जवाब ना दो, उसकी बेइज्जती ना करो। ठीक है। तो ये तालीम इस्लाम देता है हमें। तो बहरहाल सवाल करने की आदत तो ज़ाहिर है नहीं करनी चाहिए। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं सवाल नहीं करते, आपको पता है कि इनकी कंडीशन बड़ी ख़राब है, किसी भी तरीके से आपको पता चल गया है, तो आपको बगैर सवाल के ही उसकी मदद करनी चाहिए। यही इस्लाम की असल जो तालीम है वो है। لیکن سر اسلام میں پسندیدہ تو نہیں ہے نا، ہم اس چیز کو پروموٹ تو نہیں کر سکتے. اور مطلب یہ प्रोमोट بات तो करने की हमारी तरफ जरूरत से होगी ना कि प्रोमोट हमने. की करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है कि ये कुरान मजीद ने भी एक इस्तिस्नाई हालत बयान कर दी है कि अगर कोई सवाल कर लेता है ना, हुजूर के ज़माने में भी तो सवालात होते थे ना, करते थे लोग। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी वजह से हम्म अपील भी करते थे लोगों को, हम्म तरगीब भी देते थे, भाई ये साहिल है। खुद भी हेल्प करते थे अगर होता था, नहीं होता था तो फिर साहबा को मुतवज्जे करते थे, साहबा फिर कर देते थे। तो ये तो सुन्नत से भी साबित है, कुरान से भी साबित है। कुरान मजीद ने कई जगहों पर साइलिन का बाकायदा जिक्र किया। क्यों किया है? बहुत सारे लोग अगर आप झांकेंगे देखेंगे इधर उधर, तो जाहिर है कि वो जो उनकी सूरत हाल बड़ी मुश्किल होती है। तो सवाल कोई भी खुशी से नहीं करता। ठीक है, आजकल प्रोफेशन भी बन गया है। तो ये प्रोफेशन सिर्फ भिखारियों का नहीं है, बाज मजहबी लोग भी इसको प्रोफेशन के तौर पर इख्तियार किए हुए हैं, आप जानते हैं। तो जाहिर है कि ये तो ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाए ना, तो फिर यानी उसका जायजा लेने के बजाय हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि हम उनके साथ क्या बिहेवियर इख्तियार करते हैं। बाकी मामला अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। ठीक है, कोई और सवाल भी है? جزاک اللہ خیر سر. ओके। जुनेद भाई, आपका कोई सवाल और भी है?
تھینک یو سر، کلیئر ہو گیا بس. اوکے جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم جزاک اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.